حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد عرب کے مختلف قبائل میں ارتداد اور جھوٹے نبیوں کے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ مسیلمہ کذاب وہ یمامہ سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے قبیلے کا نام تھے بنو حنفیہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں دو بہت بڑے فتنے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اس میں سے ایک فتنہ تھا مانعین زکوٰۃ، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور دوسرا فتنہ وہ مسیلمہ کذاب کا تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے علاقہ میں بہت بڑا فوج تیار کی تھی۔ اس کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 12,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہو گیا۔ مسلمان ایک ایک وہ قتل ہوتے رہتے ہیں۔ اسی اثنا میں مسیلمہ کذاب وہ حدیقۃ الموت میں داخل ہو گیا۔ جب حدیقۃ الموت میں داخل ہو گیا تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے دور جاہلیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، اس نے وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو حدیقۃ الموت میں نیزے پر مارا، ایسا مارا کہ وہ قتل ہو گئے۔ اس کے ساتھ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وار کیا، اس کے ساتھ اور مسلمانوں نے بھی وار کیا، اور اسی طرح یمامہ سے یہ فتنہ وہ ختم ہو گیا۔ چونکہ اسی غزوہ میں، جنگ یمامہ میں بہت زیادہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، وہ صحابہ کرام جو حفاظ کرام تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار بار اصرار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو اسی موجودہ طرز عمل پر جمع کیا، کیونکہ ابتدا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ میں کس طرح کروں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار بار اصرار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح صدر ہو گیا، اور اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو مصحف میں جمع کرنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید جمع کرنے کی ایک صورت بن گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو جنگ یمامہ کا واقعہ پسند آ گیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور آگے شیئر کر لو، تاکہ اور مسلمانوں کی بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔